سر آپ نے ایتھیزم والی ڈیبیٹ کا ذکر کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی اسکالر جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ ایتھیزم ورسز اسلام کی جو یوٹیوب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس میں سائنس پہ رہ کر یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ مذہب از اے بلیف، از اے فیتھ. اگر اللہ سب کو نظر آ رہا ہوتا تو وہ فیتھ اور بلیف کا تو ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اس فیلڈ میں جا کے یہ چیز ڈیبیٹ کر ہی کیوں رہے ہیں؟ ہمارا کب یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے، لیکن ہم ریزننگ کرتے ہیں کہ جو ریزننگ جس طرح رچرڈ ڈاکنز نے جو باتیں کی ہیں دا گاڈ ڈیلوژن میں نے اس کا پورا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایک بات کا ریزننگ کے ساتھ جواب دیا ہے کہ اگر آپ سائنس کو مانتے ہو، میتھمیٹکس کو مانتے ہو، پھر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا. الٹیمیٹلی تمہیں کہیں نہ کہیں آ کے بات کو ماننا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ سائنس کا سہارا لیں. مثلا میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انٹروپی فزکس کی لینگویج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ڈس آرڈر کو انٹروپی کہا جاتا ہے. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہ ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہے گی یا انکریز کرے گی. ڈس آرڈر کبھی کم نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ کوئی ایکسٹرنل پاور انٹروین نہ کرے. یہ ایک اسٹیبلش لا ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے. اگر میں آپ کے اس گلاس کے اندر بلو، گرین اور یلو کلر کے بالز کی لیئرز لگاؤں اور میں اسے ہلا دوں تو اب اس کی پروبیبلٹی 0 ہے کہ دوبارہ وہ لیئرز اس طرح مینج ہوں اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود نہ رکھوں، انٹرویون نہ کروں. یہ اس کی انٹروپی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. تو سرکار یہ بگ بینگ کون سا ڈس آرڈر ہے کہ اس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات زمین پہ آباد ہو گئی ہیں، اتنی ہارمونی کے ساتھ چیزیں ایلپٹیکل آربٹس کے اندر گھوم رہی ہیں. یہ کسی کے انٹروین کرنے سے ہوا ہے نا. ادروائز دھماکہ تو ڈس آرڈر لاتا ہے. یہ کون سا دھماکہ ہے جس نے اتنا بڑا آرڈر کریٹ کیا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جی جو فریڈ ہائل نے کہا تھا نا کہ جس طرح کوئی ہوائی جھکڑ ایک کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر ملبے کو بوئنگ 747 نہیں بنا سکتا نا، اس طرح انسان بھی نہیں بن سکتا بغیر کسی کریٹر کے. یہ زیادہ کمپلیکس ہے. تو اس پہ رچرڈ ڈاکنز نے ایک باب باندھا تھا دا گاڈ ڈیلوژن میں، دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا گاڈ الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر انسان اتنا کمپلیکس خدا کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا تو خدا کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو اس کو پھر میں نے میتھمیٹیکل جواب دینا تھا نا کہ میں نے مان لیا کہ خدا کا بھی کوئی کریٹر ہے، تو پھر وہ کریٹر تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے، اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے، پھر اس کا بھی کوئی کریٹر. اور یہ انفینٹ پرابلم ہے. میتھمیٹیکلی یہ ایکویشن اس وقت تک اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرف میں ایگزسٹ کرتا ہوں؟ اگر یہ تھیوری ہوتی تو آپ ریجیکٹ کر دیتے. پریکٹیکلی میں ایگزسٹ کر رہا ہوں. بگ بینگ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جو 18ویں اور 19ویں صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے ایتھیسٹ. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا نا کائنات بنی ہے تو کریٹر ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت ہبل کا وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہ دیکھتے اور پھر ریورس میں ہم ٹائم میں نہ جاتے اور پھر 1980 میں ڈسکوری شٹل نہ جاتی اور وہ یہ ساری ریڈیشنز نہ دریافت ہوتی تو ہمیں کبھی بھی بگ بینگ جو ہے اسٹیبلش نہ ہوتا.